اچھا جی، تو یہ شکوہ جو کفار کی طرف سے ہوگا، جو شکوہ کفار کی طرف سے ہوگا تو اکثر قول سے شروع ہوگا. جیسے میں نے اس کی مثال دی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت کب آئے گا تو ہمیں ڈراتے رہتے ہو. تو پھر آگے اس شکوے کا جواب دیا، اللہ نے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تو یہاں بھی کفار کی طرف سے ہے یہ شکوہ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کافروں نے، لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ہماری راہ چلو، بل نحمل خطاياكم ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. یہ امر بمعنی خبر کے ہے. بل نحمل خطاياكم ہم تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، حالانکہ یہ کافر لوگ ان کی خطاؤں میں سے کوئی شے بھی نہیں اٹھائیں گے. انہم لکاذبون، یہ پکے جھوٹے ہیں، لام تاکید کا لگا ہو، لکاذبون یقیناً جھوٹ بول رہے. من خطاياهم من شيء، دو دفعہ من آیا ہے. من خطاياهم یہ من بیانیہ ہے، اور من شیء کا من جو ہے یہ زائدہ ہے برائے تاکید نفی، لتاکید الاستغراق. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، وہ کہتے ہیں ہماری راہ چلو، تمہاری گناہ تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ فلاں عمارت ہے بت رکھ دو یہاں، شیر کا مجسمہ رکھ دو یہاں، یہ رکھ دو. جب کوئی ان کو سمجھایا گیا کہ تو گناہ کرو، اور یہ ساری ذمہ داری ہے، یہ اچھی رکھ ساری ذمہ داری، یہ اس طرح کی بات ہے. یہ ہماری ذمہ داری، چھوڑو تم بس ہماری ذمہ داری آؤ. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں چودھری بن گئے تو قیامت کے دن بھی چودھری ہوں، چھوڑا آتے رہے. لا کرو. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور یہ کافر لوگ ان کی خطاؤں میں سے کوئی شے بھی نہیں اٹھائیں گے. انہم لکاذبون، یہ یقیناً جھوٹے ہیں. ولا يحملن اثقالهم، یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے. اور بھی جن کو گمراہ کیا ان کا وبال بھی ان پر آئے گا. خود بھی گمراہ ہیں، کفر پر ہیں، اپنے کفر کا وبال بھی، اور جن کو آگے گمراہ کیا ان کا وبال بھی. لیکن پچھلی آیت اور اس آیت میں تعارض نہ سمجھا جائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تمہیں بری و ذمہ کر دیں گے. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ کا کیا مطلب کہ کفار کہہ رہے تھے اے ایمان والو آ جاؤ، ٹھیک ہے، چھوڑو یہ نیکی دیکھتے ہیں، آؤ تم گناہ کی طرف آؤ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، تمہیں ہم بری و ذمہ کر دیں گے. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تم بری و ذمہ. یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، تو اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے لیکن وہ اور بری و ذمہ نہیں ہوں گے. دونوں آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا نا، تعارض نہیں ہے کسی قسم. تو جیسے کوئی آدمی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو نیکی کرنے والے کا ثواب بھی اس کو، لیکن جس نے نیکی کی اس کے ثواب میں کوئی کمی. اسی طرح جو دوسرے کو کفر پر لگائے گا، گناہ پر لگائے گا، تو اس کو اپنے گناہ کا بھی وبال آئے گا اس پر، اور دوسرے کی غلط رہنمائی کا بھی اس پر وبال آئے گا، اور وہ دوسرا بھی بری و ذمہ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن ان باتوں کی جو یہ گھڑتے تھے. عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان باتوں کی جو یہ گھڑتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اس کے نیچے لکھ لیجیے پہلا قصہ پہلے دعویٰ سے متعلق.
پہلا قسم پہلے دعویٰ سے متعلق ہے۔ بچے پانی پوچھ شروع میں عرض کیا تھا نا، دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی۔ اب اس پہلے دعوے سے متعلق یہ پہلا واقعہ شروع ہونے لگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ ایک قول کہ کل عمر 950 سال ہے۔ بعض تفاسیر میں تورات کے حوالے سے یہ لکھا ہوا کہ کل عمر 950 سال، کل عمر ساری از ابتدا تا وفات کل عمر کتنی؟ 950 سال۔ دوسرا قول کہ یہ جو لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 950 سال قرآن نے ذکر کیا، یہ زمانہ تبلیغ ہے، یہ زمانہ تبلیغ ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے 40 سال وہ اس کے علاوہ ہے، اور پھر تبلیغ کے بعد جو طوفان آیا اور اس کے بعد پھر آ کر دنیا میں طوفان کے بعد جو آ کر دوبارہ جو بسے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ جو 950 سال کا تذکرہ اس آیت میں ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زمانہ تبلیغ ہے، اعلان نبوت کے بعد اور طوفان سے پہلے کا، ٹھیک ہے۔ اور راجح یہی لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دیکھیے نا قرآن کہتا ہے یہ 950 سال کا تذکرہ کر کے آگے کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، کہ پھر طوفان نے ان کو آ لیا۔ اس کے بعد 950 سال کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو پھر طوفان نے ان کو آ لیا۔ تو دوسرا قول کیا ہوا کہ 1050 سال عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ کتنی عمر ہے؟ 1050 سال۔ تو 950 سال کا تذکرہ یہاں آ گیا، اور 40 سال نبوت سے قبل، 40 سال، اور بعد از طوفان 60 سال، 60، 50 جمع 10، اعلان نبوت سے پہلے کتنے ہو گئے؟ 40، اور طوفان کے بعد کتنے ہو گئے؟ 60 سال، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 100 کا بیچ میں اضافہ ہو گیا، 950 کی بجائے پھر اب کتنی ہوگی کل عمر؟ 1050۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام قدیم ترین انبیاء میں سے ہیں، اور ان کا زمانہ کون سا تھا؟ حتمی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا کہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے نوح علیہ السلام آئے، حتمی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا کہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے نوح علیہ السلام آئے، حتمی تعین نہیں ہو سکتی۔ بعض اندازے ہیں، بعض اندازوں کے مطابق 3800 قبل مسیح سے لے کر 3800 قبل مسیح علیہ السلام سے لے کر 2850 قبل مسیح تک ان کا زمانہ، 3800 قبل مسیح سے لے کر 2850 قبل مسیح تک ان کا زمانہ۔ تو یہ اندازہ ہے۔ اچھا جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام قوم کی طرف، وہ ٹھہرے رہے ان میں 1000 سال سوائے 50 سال کے، یعنی 50 سال کم 1000 سال، یہ مدت تبلیغ ہو گئی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، فَأَخَذَهُمُ
اس کے نیچے لکھتے ہیں انجام عناد، عناد کہتے ہیں سرکشی کو، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، اس کے نیچے لکھ لو انجام عناد، سرکشی کا انجام۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، انجام عناد، تو بھئی کتنا بڑا طوفان تھا؟ آج صبح ہم نے جغرافی کا سبق میں پڑھا کہ جودی پہاڑ جو ہے وہ کتنے ہزار فٹ بلند ہے، اور اس کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی، پہاڑ کی اس میں اتنی بلند بالا برفیلی چوٹیاں جو ہیں جو سارا سال برف سے ہی لگی رہتی ہیں، اتنی بلند بالا، ان سے بھی اوپر پانی چل رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو اس علاقے میں، جو یہ علاقہ دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا، وہاں آثار جو ہے اس کے مل رہے ہیں، آج بھی مل رہے ہیں آثار۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جودی پہاڑ جو ہے اس کی چوٹی پر اس کے کشتی جو ہے وہ برف میں دبی ہوئی ہے، اس کی تصاویر لی گئی، یعنی اوپر سے تصاویر لی گئی اس کی۔ کتنا بڑا طوفان تھا، فَأَخَذَهُ الطوفان۔ تو دو قول ہیں، ساری روئے زمین پر طوفان نوح آیا تھا، ایک قول، ساری روئے زمین پر اس وقت جو موجود تھی۔ دوسرا قول کہ نوح علیہ السلام کی جو امت تھی اس پر آیا تھا۔ اور دونوں قولوں کو آپ جو جمع بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو معلوم دنیا تھی اس میں آباد جو تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو یوں کہہ لو کہ ساری زمین اس وقت کے حساب سے جو ساری زمین تھی، باقی تو دریافت ہی نہیں ہوتی، کئی بر اعظم تو بہت بعد میں دریافت، تو جو اس وقت معلوم دنیا تھی، آباد دنیا تھی، اس پر نوح علیہ السلام ہی کی امت تھی۔ تو بہرحال دونوں قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ابھی عالمگیر طوفان، عالمگیر طوفان، دوسرا قول کہ نہیں، نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ خاص تھا اور دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں آیا تھا، دجلہ اور فرات کے۔ محققین کا قول یہی ہے، محققین کا قول یہی ہے کہ یہ طوفان جو ہے امت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، امت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ تو یہ ملک عراق میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں آیا تھا، اور اس علاقے کا رقبہ موجودہ ماہرین آثار کے اندازے کے مطابق 400 میل لمبائی اور 100 میل چوڑائی ہے۔ ملک عراق میں آیا، دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں آیا، ماہرین آثار کے اندازے کے مطابق اس علاقے کی لمبائی کتنی ہے؟ 400 میل، اور چوڑائی کتنی ہے؟ 100 میل۔ اچھا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، سو ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو۔ اس کے نیچے لکھے ثمرہ انابت، ثمرہ انابت کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، ثمرہ انابت اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہم نے ان کو نجات دی، فاصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو نجات دی، فانجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی، وجعلناہا، اس واقعے کو، وجعلناہا، اس واقعے کو ہم نے بنایا، آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، واقعہ عبرت بنا دیا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی جیسے ہو سکتی ہے، اس میں جناب جانور بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، اور اس کی کئی منزلیں تھیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں سمندر کے اندر بڑے بڑے بحری کیڑے پھر رہے ہیں، ہاں جی، تو یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح ایک بڑا بحری بیڑا نہیں ہوتا، اب انسان بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے، تو اللہ کے حکم سے اگر اللہ کے نبی اور اولو العزم پیغمبر علیہ السلام، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ بہت بڑی کشتی تھی وہ، اور اس میں جناب کئی منزلیں، ایک منزل میں جانور رکھے ہوئے، دوسری منزل میں انسان، اس طریقے سے بڑی اس کی تفصیلات۔ وَإِبْرَاهِيمَ، یہ دوسرا واقعہ ہے پہلے دعوے سے متعلق۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ ایمان والوں پر آزمائشیں، اس میں متعلق پہلا واقعہ آ گیا نور علیہ السلام۔ اب یہ دوسرا واقعہ وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم یعنی ارسلنا ابراہیم، بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، رسول بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، انما تعبدون، تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اوثان، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور جھوٹ گھڑتے ہو۔ کیا جھوٹ گھڑتے ہیں؟ یعنی یہ مالک نفع اور نقصان بتوں کے متعلق ہے۔ تخلقون افکا، جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم پوجا کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے ذرا سے رزق کے بھی مالک نہیں۔ رزقا نکرہ تحقیر کے لیے، تقلیل کے لیے، رزقا لا یملکون لکم رزقا، رزقا کیا ہے؟ نکرہ، تو نکرہ لانا تحقیر کے لیے، تقلیل کے لیے، تو ذرا سے بھی، معمولی سے بھی رزق کے مالک نہیں ہے۔ یہ بت جو ہے تمہارے لیے ذرا سے بھی، معمولی سے بھی رزق کے مالک نہیں ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، یہاں الرزق مرفوع آیا، الف لام استغراق کیا گیا، یہ کلیت اور استغراق کے لیے، سارے کا سارا رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، ٹھیک ہے، پیچھے رزق نکرہ ہے اور یہاں رزق مرفوع۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، سارے کا سارا رزق، یہ سارے کا سارا کس کا ترجمہ؟ الرزق کی الف لام کا ترجمہ۔ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو۔ جب رزق کا مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، جس کا کھائیے اس کا گائیے، الانسان عبد الاحسان، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ سے تمہارا تعلق صرف عابد اور معبود کا نہیں ہے کہ وہ تمہارا خدا ہے اور تم جو ہے اس کی مخلوق ہو، نہیں، وہ جیسے پیدائش کے اعتبار سے وہ تمہارا الہ ہے، معیشت کے سلسلے میں سارے اسی سے وابستہ ہیں۔ وہ صرف الہ المعاد ہی نہیں، الہ المعاش بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ آخرت میں وہ جنت جہنم دے گا، نہیں، اس دنیا کے اندر بھی رزق کے وسیلے اور سبب جو ہے وہ سب کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف۔ تو فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، رزق لینا ہے اللہ کے پاس جاؤ، عبادت کرنی ہے اللہ کی کرو، الہ المعاد بھی وہی ہے اور الہ المعاش بھی وہی ہے۔ اللہ سے تمہارا تعلق جو ہے وہ بحیثیت الہ المعاد کے ہی نہیں ہے، الہ المعاش کے لیے ہے۔ سارے معاشی وسیلے اور واسطے اسی سے نکلتے ہیں، اسی پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، دیکھو بھائی، وَإِن تُكَذِّبُوا سے لے کر یہ آیت نمبر 17 ہے، اس سے لے کر آیت نمبر 23 کے آخر تک
اولئک لہم عذاب علیم، نظر آیا؟ اولئک لہم عذاب، یہ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 23 کے آخر تک یا تو یہ جملہ معترضہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کا مقولہ ہے، جیسا کہ پیچھے جو ہے اذ قال لقومہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، جیسے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہے، تو ان تقدموں سے بھی آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کا مقولہ، دو قول ہو گئے۔ پہلا قول کیا ہوا کہ یہ جملہ معترضہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ یہ ابراہیم، جیسے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ ہے، یہ بھی سارا ابراہیم علیہ السلام، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم تکذیب کرو، اگر تم، جزا محذوف ہے کیا، تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا نقصان، لأن وبال کذبہم راجع الیہم، ٹھیک ہے، ان کے جھوٹ کا، کفر کا وبال کس پر آئے گا؟ پوری پر۔ ان تکذبوا، اگر تم تکذیب کرو تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، فقد کذب امم من قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے امتوں نے تکذیب کی، تم سے پہلے امتوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، تو کیا ان پیغمبروں کا کوئی نقصان کیا انہوں نے؟ اپنے نقصان کیا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا، البلاغ المبین، صاف صاف واضح طور پر پہنچا دینا۔ وما علی الرسول کے نیچے لکھیں فریضہ تبلیغ، فریضہ رسول، فریضہ رسول، اولم یرون، دلیل عقلی برائے بعث، بعث کا معنی مرنے کے بعد اٹھنا، اولم یرون کے نیچے لکھ لیجیے دلیل عقلی، دلیل عقلی برائے بعث، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اولم یرون کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا اس کو، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا مرنے کے بعد یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ اولم یرون کیف یبدئ اللہ الخلق، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو، شروع تو اپنی تخلیق پیدائش تو دیکھی انسان ہے، شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا یعنی دوبارہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا، اسی سے سمجھ لو۔ قل سیروا فی الارض، اس کے نیچے لکھیے دلیل آفاقی برائے بعث، دلیل آفاقی، آفاق کا معنی یہ کائنات کا مشاہدہ، مادی عالم جو ہے اس کا مشاہدہ کر غور و فکر کرنے لگے، تو پہلی دلیل جو کی وہ کیا تھی؟ دلیل عقل برائے بعث، اور یہ قل سیروا یہ دوسری دلیل ہے، یہ دلیل آفاقی ہے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، اور چلنا پھرنا کس کے لیے ہے؟ سیر برائے سیر نہیں، فانظروا، دیکھو،
فانظروا، یہ غرض بتلائی، سیرو فی الارض کی غرض بتلائی۔ مطلق سیر و سیاحت جو ہے یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیرو فی الارض، قرآن جہاں بھی سیرو فی الارض کہتا ہے ساتھ کہتا ہے فانظروا۔ جیسے سورۃ النمل کے اندر فرمایا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرمین کا انجام کیسے ہوا۔ تو اگر زمین میں چلنا پھرنا وہ اس شرط کے ساتھ ہو کہ آدمی دیکھے یہ تباہ حال قوموں کے نشانات، کھنڈرات، محلات، بڑی ان کی ظاہری شان و شوکت تھی، دنیاوی سوچ کے اعتبار سے یہ بڑی کامیاب قومیں تھیں۔ دنیا کی آج سوچ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہو، افرادی قوت ہو، سرمایہ ہو، سب کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ دنیا کی سوچ کے اعتبار سے یہ ظاہری شان و شوکت والی قومیں تھیں، پھر کیوں تباہ ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ سے بغاوت کی۔ تو زمین کے اندر سیر و سیاحت جو ہے، یہ سیر و سیاحت جو ہے نا محض چسکے کے لیے، اس پہ اگر کوئی سیرو فی الارض بولے تو یہ ٹھیک نہیں۔ بعضوں میں نا قرآن کے لفظوں سے غلط استعمال کرنے کو، وہ جیسے وہ خاندانی منصوبہ بندی والے ہو گئے، ہاں جی، وہ کہتا ہے جی بچے دو ہی اچھے، خاندانی منصوبہ بندی والے، اور اوٹ پٹانگ کے استعمال کرتے ہیں جی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تھوڑا سا گروہ ہوتا ہے، چھوٹے سے قلیل تعداد کے لوگ تھوڑی تعداد والے بھی بڑوں بڑوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں تو اللہ کی مدد و نصرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان و تقوی اختیار کریں گے، وہاں خاندانی منصوبہ بندی کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ لوگ شلدے میں نام برابر، خاندانی منصوبہ بندی کی تو ادھر بات ہی کوئی نہیں۔ وہاں تو ہے کہ ایمان، یعنی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے، تھوڑے بھی ہوگے تو اللہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علی تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یعنی اولاد زیادہ سے زیادہ کثرت ہونی چاہیے اولاد، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا دوسرے کو۔ یہ شادی کے نام سے بڑے سامان کا، تو میں نے عرض کیا اچھا اسی طرح جیسے کم من فئۃ قلیلۃ سے غلط استدلال کیا نا خاندانی منصوبہ بندی پر، خاندانی منصوبہ بندی والے اللہ پاک کی صفت رزاقیت کے منکر بن جاتے ہیں۔ یہ بچے ہوں گے تو پھر ان کو کھلاؤ گے کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے رزق اللہ نے دینا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو تم رازق ہو گیا، جو خدا بچے کے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے لوح محفوظ میں اس کے لیے سارا رزق لکھ دیتا ہے، پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہاں بھی اس کا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنی مدت ہوگی، یعنی شقی ہوگا، سعید ہوگا، رزق کتنا ملے گا، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے انتظام کر دیا اللہ نے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں کا دودھ تیار ملتا ہے، تو یہ صفت رزاقیت کے منکر ہے۔ اچھا اسی طرح جو یہ لے جاتے ہیں نا سیر سپاٹے کے لیے، یہ لکھا ہوا ہے سیرو فی الارض، یہ ایسے ہی ہے جیسے لا تقربوا الصلاۃ کو لے لیا اور انتم سکارا کو چھوڑ دیا۔ تو جہاں بھی قرآن نے سیرو فی الارض کہا، دیکھیے ایک اور مقام پر سورۃ الحج کے اندر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 46 اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے اس چلت پھرے سے غور و فکر کر کے ان کے دل کے اندر بصیرت آتی، عقل آتی، او آذان یسمعون بها، ان کے کان سنتے باقی قوموں کے نافرمانوں کا انجام دیکھ کے۔ تو کیا کہتا ہے قرآن،
فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ تعمى القلوب التي في الصدور، سینوں میں جو دل ہے یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ زمین میں چلتے پھرتے بھی ہیں، تباہ حال کھنڈرات باغی قوموں کے دیکھتے ہیں اور سب کچھ کو دیکھ کر بھی پھر عبرت حاصل نہیں کرتے اور بغاوت اللہ کی نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے سیرو فی الارض تو ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سیرو فی الارض جس کے ساتھ یہ شرط پائی جائے فانظروا، غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو، نافرمانوں کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ جس کے ساتھ یہ غور و فکر والی شرط پائی جائے وہ سیرو فی الارض عبادت ہے۔ اور سیرو فی الارض کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قل سیرو فی الارض، آپ فرما دیجیے تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، النشأة الآخرہ، اگلی بار اٹھانا، النشأة الآخرہ، اگلی بار اٹھانا، پھر وہی اللہ ان کو اٹھائے گا، یونشی اٹھائے گا، النشأة الآخرہ، اگلی بار اٹھانا، دوبارہ پھر وہی پیدا کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ علت ہے۔ ان اللہ، اس کے نیچے لکھو علت، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر شے پر قادر ہے، علی کل شیء، پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر بھی وہی قادر ہے، دوبارہ اعادہ کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اچھا بھائی، اب یہاں حضرت حکیم الامت مولانا شفیق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا ہے، اس کو ذرا آپ غور کریں کہ دیکھو بھائی، یہ جو پچھلی آیت ہے نا، آیت نمبر 19، اس میں یبدئ مضارع کا صیغہ آیا اور آیت نمبر 20 جو ہے اس میں بدأ ماضی کا صیغہ آیا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لیتے ہیں کہ دیکھو، اولم یرو، اولم یرو، رویت صرف رویت بصری نہیں ہے، رویت قلبی بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا کہا میں نے؟ رویت صرف رویت بصری نہیں ہوتی، آنکھوں سے دیکھنا، رویت قلبی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو دل دماغ دیا ہے اس کو کام میں لگاؤ، غور و فکر کر کے صحیح نتائج حاصل کرو، یہ رویت قلبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فانظروا نظر سے، فانظروا کس سے ہے؟ نظر سے، اور نظر ہوتی ہے موجود چیز کی، نظر جو اب تک چیز موجود ہے نظر وہ آتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو جو اب تک موجود ہے نظر کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس لیے فانظروا کے ساتھ بدأ ماضی کا صیغہ بولا جو اب تک ہے، جو آج تک موجود ہو چکی ہے۔ اور اولم یرو، عقل کے ذریعے غور و فکر کرنا وہ مستقبل کی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اولم یرو کے ساتھ یبدئ مضارع کا صیغہ۔ دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں، فانظروا کا تعلق جو کہ نظر کا تعلق موجودات کے ساتھ ہے، نظر کا تعلق موجودات کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ بدأ الخلق ماضی کا صیغہ جو اب تک موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور عقل کے ذریعے غور و فکر کرنا یہ مستقبل کے بارے میں بھی ہو سکتا، اس لیے اولم یرو جہاں رویت سے رویت قلبی مراد ہے، غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یبدئ مضارع کا صیغہ استعمال۔ اچھا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یعذب کے نیچے لکھیں بیان مجازات، بیان
مجازات، مجازات جو ہے میم کے پیش کے ساتھ ہے، جزا اور سزا کا بیان، بیان مجازات۔ جس کو چاہے عذاب دے، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہے رحم فرما دے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم پھر جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، معجزین عاجز کرنے والے، ہرانے والے، نہیں تم عاجز کرنے والے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، فی الارض، زمین میں چھپ کر، فی الارض، زمین میں چھپ کر، بھاگ کر، ولا فی السماء، نہ آسمان میں اڑ کر، نہ آسمان میں اڑ کر، کسی بھی عالم میں، عالم دنیا ہو، عالم بالا ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ کی قدرت سے چھوٹ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، نہیں تم ہرانے والے، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں چھپ کر، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں اڑ کر۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ولی کوئی حمایتی جو فائدہ پہنچائے، ولی کوئی حمایتی جو، اور ولا نصیر، نہ کوئی مددگار جو نقصان سے بچائے۔ تو ولی کوئی حمایتی جو فائدہ پہنچائے وہ بھی کوئی نہیں، ولا نصیر، کوئی مددگار جو نقصان سے بچائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اس کے نیچے لکھیے تخویف اخروی، تخویف اخروی، آخرت کا خوف دلانا، آخرت کے عذاب سے ڈرانا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیات سے، وَلِقَائِهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہوں گے میری رحمت سے۔ یئسوا ماضی بمعنی مضارع کے، ماضی بمعنی، یوں ترجمہ نہیں کرنا مایوس ہو چکے، بلکہ یہ ترجمہ کرنا ہے یئسوا مایوس ہوں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم جو ہے قیامت کے واقعات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، حالانکہ وہ مستقبل میں آئیں گے، کیونکہ ماضی یقینی ہوتی ہے۔ ماضی کیا ہوتی ہے؟ یئسوا، یہ مایوس ہوں گے میری رحمت سے، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو الذین کفروا کے نیچے لکھا آپ نے تخویف اخروی، تو کفروا بآیات اللہ، اس کے نیچے لکھیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے نیچے لکھو مرض اول، مرض بیماری، مرض اول، اور وَلِقَائِهِ، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، اس کے نیچے لکھو مرض ثانی، مرض ثانی۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یئسوا کے نیچے لکھیں انجام اول، یہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے، پہلا انجام۔ یہ کب ہوگا؟ بوقت مشاہدہ عذاب، جب عذاب کا مشاہدہ کریں۔ اور اولئک لہم عذاب علیم، اس کے نیچے لکھیں انجام ثانی، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اچھا بھائی، اب یہاں ایک بڑا شاندار نقطہ ہے، سارے ہی نقطے شاندار ہیں، ہم شوق دلانے کے لیے یہ ذرا جدت پیدا کرنے کے لیے دیکھیے،
رحمتی میں اللہ نے رحمت کو اپنی طرف منسوخ کیا، اور عذاب علیم میں عذاب کو مطلق چھوڑ دیا۔ جاؤ بھائی یہاں سے آپ لوگ، چلو۔ کیوں بھائی نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ من رحمتی، رحمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور عذاب کو مطلب چھوڑ دیا۔ تو یہ غلبہ رحمت الہی کے آثار میں سے، غلبہ رحمت الہی کے عذاب کو مطلق چھوڑ دینا، عذاب کو مطلق چھوڑ دینا، کہ عذاب اگر آیا ان کی وجہ سے آیا، میں عذاب نہ دیتا ان کو۔ نہیں سمجھ آئی گا؟ اگلی سمجھ والے نہیں سمجھ، عذاب کو مطلق چھوڑا نا اللہ نے، یہاں عذاب کی اپنی طرف نسبت کی ہے نہیں، عذاب کو مطلق چھوڑا کہ میں ان کو عذاب نہ دیتا، کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق، عذاب آیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، عذاب کو مطلق چھوڑا، اور رحمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، کہ میری رحمت تو تھی، میری رحمت تو تھی، میری طرف سے رحمت تھی، میری طرف سے انکار نہیں تھا، میری طرف سے رحمت میں کمی نہیں تھی، میری طرف سے ہدایت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اپنے کرتوتوں سے میری رحمت سے یہ مایوس، یعنی ایسی حرکتیں کی کہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو اس میں یوں بھی آپ ایک اور عنوان سے بھی اس نقطے کو ذکر کر سکتے ہیں کہ بھی ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رحمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اور عذاب جو ہے اس کی نسبت نہ کی جائے۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی، اللہ تو نے جن پر انعام کیا۔ ٹھیک ہے، اور غضب کے متعلق یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے جن پر غضب کیا، نہیں، وہ المغضوب مفعول کے صیغے کے ساتھ ذکر، جن پر غضب کیا گیا، اور گمراہی کی نسبت ان کی طرف ہے، بل الضالین۔ ٹھیک ہے، تو ظالم جو خود گمراہ ہو، وہاں یہ نہیں کہا جن کو اللہ تو نے گمراہ کیا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، انعمتا تو نے انعام کیا، اور غضب اور زلال کی نسبت ان کی طرف ہے۔ یہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہے مقولہ 19 پارے میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری کی نسبت اللہ کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن یہ ادب ہے کہ مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، مریض کو، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ بلکہ اس سے پیچھے بھی دیکھیے، الذی خلقنی، پیدا کس نے کیا؟ پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف، فہو یہدین، ہدایت کس نے دی؟ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی، یعنی اور آگے والذی هو یطعمنی، کھانا کھلانے کی نسبت کس کی طرف کی؟ ٹھیک ہے، اور پانی پلانے کی نسبت کس کی طرف کی؟ اور آگے پھر جب مرض کا تذکرہ ہے تو وہ اپنی طرف نسبت، فإذا مرضت، جب میں بیمار ہوں۔ کل تو یہ نہ کہنا کہ فلاں ہفتے بیان نہیں ہوئے تھے، میرے ذہن میں ایک مضمون ہے، میں بیچ بیچ میں جو ہے نا یہ باتیں کیے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک عنوان ہے قرآن کریم کی آیات کی فصاحت و بلاغت۔ آپ نے غور کیا، ہم نے آج کے سبق میں کئی نقطے بیان کیے، کہاں مفرد آیا، کہاں جمع آیا، اس میں ہر ایک کا نقطہ، کہاں ماضی آیا، کہاں مضارع آیا اس کا نقطہ، کہاں عرف آیا، کہاں نکرہ آیا اس کا نقطہ، یعنی کہاں اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، کہاں بغیر اضافت کے استعمال۔ فصاحت بلاغت میں دینی عنوانات پر گفتگو ہوتی ہے نا، اب یہ ہم کر رہے ہیں، صاحب کی توجہ آپ۔ یا اسی طرح دیکھیے سورۃ کہف کے اندر خضر علیہ السلام جو ہے
3 کام کرتے ہیں، خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں، تو ایک کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کرتے ہیں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کشتی میں نے توڑ دی، کشتی کا تختہ توڑ دیا نا، تو اپنی طرف نسبت کی، کیونکہ عیب کا لفظ آ گیا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، عیب کا لفظ ہے تو اپنی طرف، فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا، أَنْ أَعِيبَهَا، اور ایک کام کے لیے کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، فَأَرَادَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ بچے جو ہے بڑے ہو جائیں، دیوار ٹیڑھی ہوئی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، یتیم بچے ہیں، تو صالحین کی اولاد ہے، میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، تو دیوار کو سیدھا کیا، تو اس میں اپنی طرف نسبت نہیں کی، خضر علیہ السلام نے کیا کہا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، وہ جو خیر ہی خیر تھی، ٹیڑھی دیوار کو جو گرنے کے قریب ہو اس کو سیدھا کر دینا خیر محض ہے، خیر ہی خیر ہے، تو جو خیر ہی خیر ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی، صرف اللہ کی طرف، ارادہ ربک، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور پھر اپنا خزانہ دیوار کے نظر، اور کشتی کا تختہ توڑ کر اس کو عیبدار کر دیا، اس میں سورت اشارہ ہے، سورت کون سی بنتی ہے یہ، اور نہ ہاں کرے تو نہ کرے، کوئی ہونگا ہی نہیں کرتے یار، تھک گئے، کشتی کا تختہ جو توڑ دیا خضر علیہ السلام نے، تو یہ صورت شر والی بنتی نہیں کہ بنتی، انجام تو جو بھی ہے لیکن صورت تو شر کی ہے، اس لیے اس کو عیبدار کرنے کی خضر علیہ السلام اپنی طرف نسبت ہے، ایک چیز کی صرف اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں جو خیر ہی خیر ہے، جو بظاہر شر ہی شر ہے اس کی نسبت صرف اپنی طرف کر رہے ہیں، اور تیسری چیز کہ وہ بچے کو قتل کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے، اللہ اس کے بدلے میں ان کو، تو اس کے لیے خضر علیہ السلام جمع متکلم کا صیغہ بولتے ہیں، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ٹھیک ہے، ہم نے ارادہ کیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم نے ارادہ کیا، تو یہ قرآن کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر خضر علیہ السلام کا کلام ہو تو بھی بہرحال شاندار کلام ہے، کہ جو خیر محض ہے، خیر ہی خیر ہے، اس کی خالص اللہ کی طرف نسبت کی، جو صورتاً شر ہی شر ہے صورت کے اعتبار سے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جس میں 2 کام اکٹھے ہو گئے، ایک قتل جو شر ہے، دوسرا اس کی جگہ نیک صالح اولاد جو خیر ہے، وہاں جمع کا صیغہ بول دیا، اب آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا، اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیا، تو جو اس میں جو شر والی صورت ہوگی وہ اپنی طرف منسوب کریں گے، جو خیر والی ہوگی وہ کس کی طرف منسوب کریں گے، اس پر قرینہ کیا ہے، اس پر قرینہ پچھلے فَأَرَادَ رَبُّكَ کا جو کہا خیر کی اللہ کی طرف سے پہلے کی کہ نہیں کی، پتہ نہیں تھوڑے پہلے کر پائے گی، تو یہ بلاغی نقطے ہیں جی، اچھا جی، تو یہ بات ساری چلی تھی یہاں سے کہ پھر رحمتی، اللہ نے رحمت کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اور عذاب کو مطلق چھوڑ دیا، آگے دیکھیے، فما کان جواب قومه، تو نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا اگر یہی کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو ابراہیم کو، او حرقوہ، یا جلا ڈالو اس کو، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ اچھا جی، یہ جو قوم کا جواب ہے کہ جی قتل کر دو، حرقوہ، جلا دو، یہ بتوں کو توڑنے کے بعد تھا، یہ بتوں کو توڑنے کے بعد تھا۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68، 17 پارہ، جی، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین،
جلا دو اس کو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ابراہیم نے کسی کو لولا کر دیا، کسی کو لمڑا کر دیا، بتوں کا بیڑا فرق کر دیا، ستیہ ناس مار دیا، کاکھا نہیں چھوڑے۔ مدد کرو اپنے خداؤں، وانصروا آلہتکم۔ یہ تو کیا پتہ لگا؟ یہ جو کہا نا قتل کر دو، جلا ڈالو، یہ بتوں کو توڑ ڈالنے کے بعد یہ قوم کا جواب ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو قوم کا یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ قتل کر دو، جلا دو، یہ بتوں کو توڑنے کے بعد تھا۔ اور اس پر مؤید آیت کون سی ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 لکھ لیجئے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ اچھا جی، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اس کے نیچے لکھیں ثمرہ استقامت، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، ثمرہ استقامت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو استقامت دکھائی اس کا ثمرہ اللہ نے دیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو نجات دی آگ سے بغیر کسی سبب ظاہری کے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اللہ نے نجات دی بغیر کسی سبب، بلکہ یوں کہو تمام اسباب ظاہریہ کے برخلاف۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو نجات دی، تمام اسباب ظاہریہ کے برخلاف اللہ نے ان کو نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں کئی نشانیاں ہیں، لآیات، کئی نشانیاں، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی قدرت ثابت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی، ٹھیک ہے، اور شرک اور کفر کا ابطال ہو گیا۔ لآیات، کئی نشانیاں ہیں، دلیل ایک ہے، دلیل ایک ہے، واقعہ ایک ہے، لیکن اس کے مدلولات کئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مدلولات، اس سے حاصل ہونے والے نتائج وہ کئی ہیں، تو اس لیے ایک ہی دلیل کو لآیات فرمایا، اس میں کئی نشانیاں ہیں، اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ نشانیاں تو سب کے لیے تھی، نشانیاں تو نفع اس سے ایمان والے ہوتا ہے، نشانیاں تو سب کے لیے۔ جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے آتش نمرود میں گئے، پھر اللہ نے بچا لیا، تو کافروں نے نہیں دیکھا کیا؟ تو خود ڈالا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن نفع کون اٹھا رہے ہیں؟ ایمان والے۔ اچھا جی، وقال، اس کے نیچے لکھیں بقایا تبلیغ، بقایا تبلیغ، بقیہ تبلیغ۔ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے، کہاں سے شروع ہوئی؟ تو شروع میں آیا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو وقالہ کے نیچے کیا لکھا بھائی؟ بقیہ تبلیغ، بقایا تبلیغ۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت تجویز کیے۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت تجویز کیے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، باہمی تعلقات دنیا کی بنا پر۔ یہ ترجمہ لکھ لو اس لفظ کا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، میں نیچے لکھو باہمی تعلقات دنیا کی بنا پر، باہمی تعلقات دنیا کی بنا پر، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، باہمی تعلقات دنیا کی بنا پر۔ کیا کیا؟ باہمی تعلقات دنیا کی بنا پر کیا؟ اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کر خود تجویز کر،
باہمی تعلقات دنیا کی بنا پر کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر بت تجویز کر لیے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. یہ یکفرو کے نیچے آپ لکھیں نتیجہ اول، یکفر بعضکم ببعض. یلعن بعضکم بعضا، یلعن لعنت کرے، اس کے نیچے لکھیں نتیجہ ثانی. مأواکم النار کے نیچے لکھیں نتیجہ ثالث. اور وما لکم من ناصرین کے نیچے لکھیں نتیجہ رابع. لکھ لیا بھائی؟ اچھا پہلے ان جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس سے متعلق ایک دو اور باتیں آیت سے متعلق. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کے منکر ہو جائیں گے. بعض کے ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ جو ہے ہمارا کہنا مانو، نہیں، ہم نے تو ان کو رسی سے مانا تھا، کہ خود ہی ہمارے ساتھ آئے تھے کفر میں. تو قیامت کے دن بعض کے منکر ہو جائیں گے اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اچھا جی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مودۃ بینکم فی الحیات دنیا پر لکھا ہے. انہوں نے فرمایا یہ جو بت پرستی تھی، بت پرستی یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں تھی، کسی دلیل پر، بس قومی شیرازہ بندی کو متحد رکھنے کے لیے، بس یہی مطلب ہوا نا مودۃ بینکم، باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے میری ساری قوم ناراض ہو جائے گی. ہاں جی، وہ سارے بت کو پوچھتے ہیں، میں اگر نہیں پوچھوں گا تو وہ میں برادری سے کٹ جاؤں گا. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بت پرستی کسی دلیل پر مبنی نہیں تھی، قومی شیرازہ بندی کو، قومی شیرازے کو متحد رکھنے کے لیے ایسا کیا، قومی شیرازے کو متحد رکھنے کے لیے ایسا کیا. کیوں میں بات سمجھ آئی؟ فآمن لہ لوط. وما لکم من ناصرین. صدق